यूट्यूबर्स को, जिनको कल तक यूट्यूबर्स एक हकारत की निगाह से देखा जाता था, जिनको दहशतगर्द कहा जाता था, उनकी भी खिदमत हासिल कर ली, उनको भी खिदमत शिदमत उनकी भी की जा रही है, खिदमत भी की जा रही है और उनको धमकियां भी लगाई गई हैं कि जनाब आप भी हमारे साथ चलें, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उसका हशर भी वही होगा जो टेलीविजन चैनल्स का हुआ, और उनका भी हशर वही होगा जो कि हमने बहुत सारे लोगों को ऑफ एयर कर दिया। अब आपने यूट्यूब पे काम करना है, फेसबुक पे काम करना है, ट्विटर पे काम करना है, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पे अपना काम करना है, तो भी आप वही करें जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सब कुछ हुकूमत करवा रही है तो आपको ये कहना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि सारी बुराइयां जो हैं वो सिविल क़यादत में, तो आपको ये करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हम मासूम हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर जमील फारूकी साहब को भी कहा और आमिर रियाज राना साहब की भी अच्छी खासी सरगर्श कर दी उन्होंने। तो बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो आज अभी 3 दिन हुए हैं इस मामले को, अभी उसका मुआहदे की कॉपी जो है तस्दीक शुदा असल कापी पाकिस्तान नहीं पहुंची, क्योंकि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्विट्जरलैंड से लंदन आ गए थे, और हो सकता है वो कापी अपने साथ रखी हो उन्होंने, क्योंकि बहुत ही मुकद्दस कापी है और उसको कितनी हिफाजत, हो सकता है वो फील्ड मार्शल अपने साथ ले गए हों, यह भी पता नहीं चल रहा कि वो मुआहदे की कॉपी कहाँ पे है। तो बहरहाल उससे पहले पहले पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सब एक इब्तदाई खबर तो पहले मैं दे चुका हूँ, लेकिन अब जरा तफसीली फैसला आ चुका है, और वो है ईमान मजारी और उनके शोहर हादी चट्ठा। उनको अब मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई गई है और 22 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है, और 3 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना भी उनको आयद किया गया है। और ट्वीट्स उन्होंने किए थे, और उस ट्वीट्स की बुनियाद पे पीका एक्ट के सेक्शन 11 में दोनों मुलजमान को उन्होंने कहा कि बरी कर दिया, जबकि दीगर सेक्शन में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी। और उन दोनों का कसूर यह था, ईमान मजारी और हादी चट्ठा का, कि वो ह्यूमन राइट्स से मुतालिक मिसिंग पर्संस के केस लड़ रहे थे, और यही उनका कसूर था। इसके अलावा और कोई कसूर समझ नहीं आता। अब आते हैं जरा इस सारे मामले में कि जब ईमान मजारी जो है वो मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त ईमान मजारी साहिबा को क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि ईमान मजारी का जो एक वोट है वो भी बहुत वोट है, और नून लीग उसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी करती थी ईमान मजारी साहिबा को। नवाज मरियम साहिबा भी इनको बहुत ज्यादा समझती थी कि उनको भी बहुत ज्यादा उनको भी करती थी। तो मरियम साहिबा भी ईमान मजारी साहिबा की फैन हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त वो जो है इमरान खान की हुकूमत थी और वो अपना काम कर रही थी। तो बहरहाल ये ईमान मजारी साहिबा के साथ मामले में अब लेकिन मुस्लिम लीग नून भी खामोश, मरियम साहिबा भी खामोश, और हुकूमती जमातें भी खामोश, पीपल्स पार्टी भी खामोश, तमाम की तमाम जमातें खामोश हैं। अपोजिशन जो है वो हल्का फुल्का मौसीकी जो है वो करती रहती है, किसी पे वो कर देती है मजम्मत, किसी पे नहीं करती। तो उनका भी काम जो है वो सिलेक्टिव ही है, और वो भी कोई जाग नहीं रहे, वो भी सो ही रहे हैं। खैर से बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि एक और काम किया गया है, और वो है रबिया बाजवा। आपको मालूम है लाहौर हाईकोर्ट बार की बहुत ही सीनियर रुकन है, दबंग हैं, और वो भी अपनी आवाज बुलंद करती रहती हैं। तो उनके खिलाफ भी एक FIR दर्ज कर ली गई है। एडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट रबिया बाजवा के खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई, और ये भी वही फरसूदा किस्म की मामलात हैं, और वही सब बात है कि जी इस्लामाबाद में एक हुआ था इजलास हुआ था, और उसके बाद फिर उन्होंने गुफ्तगू की, इदारों के खिलाफ गुफ्तगू की और रियासती मफाद के खिलाफ गुफ्तगू की। इस तरह की वही बात है कि वही बयानियां घसिया पेटा FIR एक ही तरह की हैं, वो दर्ज कर ली गई हैं। अब जरा लेते हैं जी कि क्यों वकीलों की तरफ जरा रुख क्यों है? वकीलों की तरफ रुख इसलिए है, सहाफियों को कल बुला के तड़ियां छड़ियां लगा दी गई, और उसके बाद अब वकला की तरफ आ चुके हैं। ईमान मजारी को और उनको सजाएं देने का मकसद ये है कि हम अब किसी यूरोपीय यूनियन की, किसी बरतानिया की, किसी की परवाह नहीं, और अब हम इंसानी हकूक की तंजीमों की भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सदर ट्रंप की आशीर्वाद हासिल है, और इसलिए अब हम और सब एक हो चुके हैं। अच्छा, मजे की बात यह कि जो फैसला सुनाया गया है हादी चट्ठा साहब और ईमान मजारी साहबा के केस में, उसमें एक बहुत ही हैरत अंगेज पैराग्राफ लिखा गया है।
اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جی انہوں نے پاکستان کو دہشت گرد کہا، پاکستان کو دہشت گرد ریاست کہا، اور دوسری جانب انہوں نے کہا کہ جبکہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے تو یہ بات نہیں کی گئی، اور اقوام متحدہ کی طرف سے تو صرف 3 ملکوں کو کہا گیا ہے دہشت گرد، ان میں ایران بھی شامل ہے، تو وہ بات بھی اس میں لکھ دی گئی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ آپ نے جو اسرائیل سے نئی ہماری قربت ہوئی ہے، شراکت داری ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کی، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ وکلا نے ایک کام کیا جی، آج اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد بار کے دیگر وکلا جو ہیں پوری کی پوری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور 3 روزہ ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور کچہری میں پولیس کے داخلے پر پابندی ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں، ہر جگہ پہ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عدالتی احاطے میں پابندی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جی احاطہ کچہری میں پولیس کے داخلے پر مکمل پابندی، اور اگر کوئی پولیس اہلکار کچہری میں داخل ہوا تو پھر اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور چودھری نعیم علی گجر جو ہے اسلام آباد بار کے صدر، انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب لاہور میں دیکھتے ہیں کہ لاہور جو بار ہے وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، اور وکلا تنظیمیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ابھی اور مار کھانے کا پروگرام ہے، اور ابھی اور لوگوں کو جیلوں میں بھجوانے کا پروگرام ہے، ابھی اور بار ایسوسی ایشنز کی بے توقیری کا پروگرام ہے، کیونکہ یہ بار ایسوسی ایشنز جو ہیں سوئی رہی ہیں، اور سینئر موسٹ ہماری 26ویں غیرانی ترمیم ہو گئی، 27ویں غیرانی ترمیم ہو گئی، چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ان کو ہٹا کر، یعنی کہ ان کا حق بنتا تھا، اور ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن کیانی صاحب کی جگہ ڈوگو صاحب کو امپورٹ کیا گیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے گئے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جب استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس نقوی صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، جسٹس شاہد صاحب نے لاہور سے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے، اور اس کے بعد جسٹس شمس محمود مرزا صاحب نے استعفیٰ دیا یہ خاموش رہے۔ تو وکلا جو ہیں وہ بھی تقسیم ہے، وہ بھی میرا خیال ہے پرمنٹ پلاٹ پیسہ کے چکر میں اور گرانٹس کے چکر میں، اور وہ بھی تارڑ صاحب اور بھون صاحب کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اور نام لیتے ہیں آسماں جہانگیر مرحومہ کا، اور پالیٹکس کرتے ہیں وہ مفادات کی۔ تو یہ وکلا بھی تقسیم ہو چکے ہیں، اور ایک بات بتا دوں کہ باری سب کی آنی ہے، اور ہو سکتا ہے کل کے اس جو کل والوں کی باری، آئندہ جن کی باری آنی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ان کی بے توقیری زیادہ ہو، تو اس لیے ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں تو کسی پہ احتجاج کر لیا جاتا ہے، کسی پہ نہیں کیا جاتا، اور کسی پہ مذمتی بیان جاری کر لیا جاتا ہے، کسی پہ نہیں کیا جاتا، اور یہی حال میڈیا کا ہے اور یہی حال سیاستدانوں کا ہے۔ تو بہرحال اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا اس خبر سے نکل کر اگلی خبر کی طرف جاتے ہیں، وہ اور بھی بڑی خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیاں ہیں وہ جا رہی ہیں کس طرف؟ وہ جا رہی ہیں، ہم صرف اب واشنگٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون، اور باقی ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ دیا ہے، اور کسی اور کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے، اور چونکہ صدر ٹرمپ کی خوشنودی حاصل ہو گئی ہے، اور کہتے ہیں اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا فیلڈ مارشل پچھلے دنوں لیبیا گئے تھے، اور لیبیا بھی اس حکمران کے پاس گئے جس کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی، تو لیبیا میں بھی وہ ان کے پاس گئے جن کو اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتی، ناجائز حکمرانوں کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جہاں ہم آپ کو دیں گے طیارے F-17، اور اس کے بعد پھر اگلا ایک اور کام ہوا، تو لیبیا اور UAE ان دونوں کا آپس میں ملاپ نظر آ گیا۔ UAE کو سعودی عرب نے پکڑ لیا یمن میں، اور وہاں پہ ان کا اسلحہ کا جو اچھا خاصا اسلحہ کا جو وہ تباہ کر دیا، اور معاملہ چلا گیا کہ اس کے پیچھے پھر اسرائیل بھی ہے، UAE، اسرائیل، لیبیا یہ ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلا سعودی عرب کو، یعنی کہ محمد بن سلمان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دو نمبری ہے، کہ ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ، اور ادھر آپ UAE اور ایسی پراکسیز کے ساتھ آپ میل ملاپ بڑھا رہے ہیں کہ جو ہمارے خلاف ہیں، تو یہ کیسا دفاعی معاہدہ ہے؟ بہرحال معاملہ آگے سے آگے بڑھتا گیا، اور اب محمد بن سلمان جو ہیں وہ ناراض ہیں، اور ناراض بھی اچھے خاصے ہیں، کیونکہ انہوں نے
اعلیٰ ترین اعزاز کا اعلان کیا تھا فیلڈ مارشل کے لیے. تو فیلڈ مارشل کے 2 وزٹ ہوئے ہیں اور سعودی عرب کے. تو دونوں وزٹ میں MBS سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور آخری وزٹ جو ہے اس میں تو 100% ہونا تھی, کیونکہ جو اعلیٰ ترین اعزاز کا اعلان کیا تھا وہ اس کو دینا تھا اور جو وہ MBS کی طرف ہی دیا جانا تھا, کیونکہ کراؤن پرنس بھی ہیں, وزیر اعظم بھی ہیں اور انہوں نے دینا تھا. لیکن گئے فیلڈ مارشل اور ان کو یہ میڈل جو ہے یہ ان کے چھوٹے بھائی جو محمد بن سلمان صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, وزیر دفاع خالد بن سلمان, ان کی طرف سے انہوں نے اپنے دفتر میں انہوں نے تھما دیا اور اس طریقے سے یہ کام بھی انہوں نے پورا کر دیا, یعنی کہ کولڈ شولڈر اپنا دکھایا گیا. اب سعودی عرب کی طرف سے جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے, کیونکہ یہ میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ ایجپٹ اور سعودی عربیہ نے خبردار کیا ہے اور پاکستان کو بھی خبردار کیا ہے اور UAE کو بھی خبردار کیا ہے اور لیبیا کے حفتار کو بھی خبردار کیا ہے کہ جناب آپ یہ حرکتیں بند کر دیں اور یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سعودی عرب اور ایجپٹ نے یہ وارن کی ہے, کیونکہ اسرائیل کے ساتھ جو UAE کے ذریعے اور حفتار جو ہیں لیبیا کے غیر قانونی حکمران آدھے علاقے کے, ان کے ذریعے یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں اس پہ ذرا تھوڑا سا انسان بنے.